السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم، اور آج کی اس نشست میں ہمارا ٹاپک ہے عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں، اور اس کا دوسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اور میرے ساتھ موجود جناب اسپیکر قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس حصہ دوم پر تفصیل سے روشنی فرمائیں۔ حصہ دوم میں یتیم، بیوائیں، لونڈیاں اور غلام کے بارے میں بات کی جائے گی۔ تو جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 7 اکتوبر ہے اور سن ہے 2022 اور دن ہے جمعے کا۔ تو میرے موضوع کا آج دوسرا حصہ ہے، وہ ہے عورت کا مقام۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ عورت کے مقام کا جو دوسرا حصہ ہے، اس میں ہم بیوہ عورتوں کا ذکر کریں گے جو کہ یتیموں کی فہرست میں شامل ہیں۔ اس میں ہم ما ملکت ایمان سے لونڈیوں کا جو جواز خلاف قرآن ہے اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اس میں ہم ذکر کریں گے کہ حضور یعنی محمد سلام علیہ نو انسانی کی گردن سے ہر قسم کی غلامی کے پٹے اتارنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ تو باقی ما ملکت ایمانوں کی مزید جو ہے وہ اس تفصیل میں بھی جائیں گے۔ تو حاضرین و سامعین، السلام علیکم۔ اس کے ریفرنس سے سورہ النساء کی آیت نمبر 2 جو ہے وہ ہم ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا 4/2۔ اس کا مفہوم: اور ایمان والو، جب تمہارے پاس یتیموں کے مال امانت رکھے جائیں تو جب وہ سوجھ بوجھ کو پہنچ جائیں 4/6 تو ان کے مال انہیں واپس دے دیا کرو، اور نہ تبدیل کرنا اپنی ناقص چیزوں کو ان کی عمدہ چیزوں کے ساتھ، اور نہ کھا جانا اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر ان کے مالوں کو، بے شک وہ یتیموں کے مالوں کو تبدیل کر لینا یا ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں جو بیوہ عورتیں ہیں وہ بھی یتیموں ہی کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو آیت نمبر 3 کو ذکر کرنے کو سامنے لانے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ عربی زبان میں یتم کا مطلق معنی ہے بے سہارا ہو جانا۔ اس طرح جن بچوں کے باپ مر جائیں کیونکہ وہ بے سہارا ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں یتیم کہا جاتا ہے۔
اسی طرح جن عورتوں کے خامند مر جائیں، چونکہ وہ بھی بے سہارا ہو جاتی ہیں، اس لیے انہیں بھی یتیم ہی کہا جاتا ہے۔ تو اگلی آیت نمبر جو 3 ہے، اس میں بیوہ عورتوں کو یتیم عورتوں کے نام سے معاشرہ میں کھپانے اور انہیں ان کا ازدواجی حق دلانے کے لیے ایک ہنگامی قانون بتایا گیا ہے، یعنی ایسی حالت میں کہ جب معاشرے میں کسی حادثہ، جنگ، جہاد یا کسی وبا کی بدولت بیوہ عورتوں کی تعداد اس حد کو پہنچ جائے کہ جب تک ایک مرد ایک سے زائد عورتوں سے نکاح نہ کرے، اس وقت تک ان یتیم یعنی بے سہارا بیوہ عورتوں کو ان کا ازدواجی حق میسر نہ آ سکتا ہو، تو ایک وقت پر ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت نہیں بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ 4 تک نکاح کر کے یتیم یعنی بے سہارا بیوہ عورتوں کو ان کا ازدواجی حق دلایا جائے۔ چنانچہ ایسے ہی ہنگامی حالات کے متعلق یتیموں کے مالوں کو سنبھالنے اور جب وہ سوجھ بوجھ کو پہنچ جائیں تو واپس کر دینے کا حکم دینے کے بعد اس حقیقت کے مطابق کہ بچوں کے یتیم ہونے کے ساتھ ہی ان کی مائیں عورتیں بھی تو بیوہ یعنی یتیم بے سہارا ہو جاتی ہیں، ان کا سہارا بنانے اور ان کا ازدواجی حق دلانے کے لیے اس سے اگلی آیت جو ہے 4/3 اس کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ 4/3 اور اس کا مفہوم، اور اگر تمہارے معاشرے کی یہ حالت ہو کہ تمہارا کوئی مرد غیر شادی شدہ نہیں اور تمہیں خوف ہو کہ یتیم یعنی بیوہ عورتوں کا ازدواجی حق دے کر ان کے بارے میں توازن قائم نہیں کر سکتے، تو بیوہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند کریں۔ یہاں یہ بات ضروری ہے کہ بیوہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند کریں 4/19 کے مطابق، تو 2 3 یا 4 تک نکاح کیا کرو تاکہ وہ معاشرہ میں کھپ جائیں یا سما جائیں اور انہیں ان کا جنسی حق بھی مل جائے۔ پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ ایک سے زائد بیویوں میں عدل نہ کرو گے تو ایک ہی بیوی ہو خاندانی یا ایک مفتوح قوم کی جو تمہارے دائیں ہاتھ کے یمن سے ایمان لائی ہوں۔ یہ بیوہ یتیم عورتوں کے جنسی حقوق مہیا کرنے کے لیے ایک سے زائد نکاح کا ہنگامی حکم اس امر کے قریب ہے کہ تم عائلی عدم توازن سے بچے رہو۔ اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس میں سامعین کرام ما جو ہے وہ موصولہ ہے اور طابہ کے فعل میں ہوا، لیکن یہاں ہنہ ضمیر جو ہے مستتر یعنی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ ہنہ ضمیر مستتر مبین ہے اور من النساء بصیغہ جمع مؤنث اس کا بیان ہے۔ مبین اور بیان
مل کر فعل طابہ کا فاعل ہے اور جمع مؤنث کے لیے فعل مذکر کا استعمال قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسے 12/30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ، پس طابہ لکم من النساء جملہ فعلیہ ہو کر صلہ ہوا ما موصولہ کا، صلہ اور موصول مل کر ہوا مبدل من ہو، جس کا بدل ہے مثنی و ثلاثہ و رباع۔ اس لیے بدل اور مبدل من ہو مل کر فن کے ہو کی ضمیر مستتر انتم کا مفعول ہے، نیز مثنی و ثلاثہ و رباع میں جو وائیں جمع کی نہیں بلکہ بمانی او ہیں، یعنی نکاح کرو ان یتیم عورتوں کے ساتھ جو تمہیں پسند کریں، یعنی اس میں حق جو ہے وہ یتیم عورتوں کو دیا گیا ہے کہ جو تمہیں پسند کریں، 2 یا 3 یا 4، اس کے برعکس اس کا 2 3 4 کا معنی لینا غلط ہے، کیونکہ یہ 2 جمع 3 جمع 4 تو یہ تو 9 بن جاتی ہیں۔ پھر تو سامعین کرام واضح رہے کہ اس آیت مجیدہ میں پسند کا حق جو ہے یہ عورتوں کو دیا گیا ہے، تاکہ وہ اس ایک سے زائد بیویوں کی صورت میں وہ غور کر لیں کہ کیا وہ 4 تک کی صورت میں متحد رہ کر ایک مرد کے نکاح میں امن و صلح کے ساتھ وقت گزار سکیں گی یا نہیں۔ برادران عزیز، سامعین کرام، مندرجہ بالا آیت مجیدہ ہی وہ آیت ہے جس سے فقہوں نے ہنگامی کی بجائے عام حالات میں 4 تک بیویوں کی اجازت کا جواز اخذ کر رکھا ہے، حالانکہ فن کے حکم ہے، اجازت نہیں، اور حکم بھی فا جزائیہ کے ساتھ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں۔ یعنی جب کسی معاشرے میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کسی بھی وجہ سے عورتوں کی تعداد مردوں سے بڑھ جائے تو انہیں ان کا جنسی حق مہیا کرنے کے لیے ایک سے زائد نکاح کا مشروط حکم دے دیا گیا ہے، تاکہ معاشرہ ہر قسم کی خواہشات سے محفوظ رہ سکے۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى شرط ہے، اور فن کے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاثہ و رباع یہ اس کی جزا ہے۔ جب تک شرط قائم نہ ہو مشروط قائم نہیں ہو سکتا، یعنی جیسے فات الشرط و فات المشروط۔ اس لیے اس آیت مجیدہ سے یتیم، بیوہ، بے سہارا عورتوں کے ساتھ عدم انصاف کی شرط قائم ہوئے بغیر، یعنی ہنگامی حالات کے سوا عام حالات میں ایک سے زائد بیوی کا جواز اخذ کرنا بھی عربی ادب کا خون کرنے کے مستاق ہے، اور فن کے حکم کو اس کی فا جزائیہ سے الگ کر کے اسے عام حالات میں ایک سے زائد بیوی کی اجازت قرار دینا بھی ظلم عظیم ہے۔ اجازت کے لیے قرآن کریم میں اوزنا کا لفظ بھی موجود ہے، اور جہاں وہ ہے 22/39 میں، اور لیسا علیکم جناح 4/101 کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی فلاں کام کی تمہیں اجازت ہے یا کوئی حرج نہیں کہ فلاں کام تم اس طرح کر لیا کرو۔ المختصر آیت یہ جو 4/3 ہے، اس میں ہنگامی حالات کے لیے ایک سے زائد نکاح کا مشروط ہنگامی
حکم دیا گیا ہے۔ عام حالات میں صرف ایک بیوی کی اجازت ہے، جو اس آیت بالا یعنی 4/3 کے لفظ فواحدتاً سے عیاں ہے کہ جب تک معاشرے کے حالات پر مذکورہ بالا ہنگامی حالات وارد نہ ہوں، اس وقت تک ایک مرد کے لیے یا تو صرف ایک خاندانی بیوی کی اجازت ہے اور یا مفتوح قوم کی ایک منکوحہ عورت کی۔ اس میں دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے ما ملکت ایمان، تو ما ملکت ایمان سے لونڈیوں کا جواز جو ہے یہ خلاف قرآن ہے۔ ما ملکت یمین یا ما ملکت ایمان کے الفاظ ایک قرآنی اصطلاح ہیں جس سے لونڈی غلام کے جواز کی غلط دلیل پکڑی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ لونڈی غلام کا تصور قرآن کریم کے 100% خلاف ہے۔ معاشرہ میں لونڈی غلام کی درآمد کے صرف 2 راستے ہیں۔ پہلا یہ کہ بدکماش قسم کے لوگ گلیوں محلوں سے بچے اغوا کر کے لے جاتے اور انہیں بڑے بردہ فروشوں کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح جن ملکوں میں لونڈی غلام کی خرید و فروخت ہوتی ہے، یہ لڑکے اور لڑکیاں وہاں کے بازاروں میں بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں۔ اس طرح افریقہ کے بعض پسماندہ علاقوں سے بھی بچے حاصل کر کے بیچے جاتے ہیں جو لونڈی غلام کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے 17/70 میں ذکر کر دیا ہے، فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ یہ ان الفاظ میں پوری نوع آدم کو واجب التکریم ٹھہرا کر نوع انسانی کی خرید و فروخت کے تصور تک کو توہین آدمیت قرار دیا ہے۔ اسی طرح معاشرہ میں لونڈی غلام کی درآمد کا دوسرا راستہ ہے جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا، لیکن قرآن کریم نے اس راستے کو بھی 47/4 کے حکم کے ساتھ بند کر دیا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْ زَارَهَا ذَلِكَ۔ تو یہ 47/4 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پھر ایمان والو، جب تم کافروں کے بالمقابل آؤ تو ان کی گردنیں مارو، اس طرح جب تم انہیں شکست دے دو تو انہیں سختی کے ساتھ قید کر لو، پھر اس کے بعد ان قیدیوں کو یا تو احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا ہے، حتیٰ کہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جنگی قیدیوں کے لیے بس یہی حکم ہے۔ یہ ہے برادران عزیز جنگی قیدیوں کے متعلق احساناً یا فدیتاً صرف اور صرف رہا ہی کر دینے کا الہی حکم۔ تو اس طرح معاشرے میں لونڈی غلام کی درآمد کے دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے ہوئے ہیں، اور وہ لونڈی غلام جو نزول قرآن سے ماقبل لوگوں کے ہاں موجود تھے، انہیں آزاد کرنے کو اللہ تعالیٰ نے یہ بانداز ذیل شرط اتقا جو ٹھہرا دیا ہے کہ حضور یعنی رسول کریم نوع انسانی کی گردن سے ہر قسم کے غلامی کے پٹے اتارنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ نزول قرآن سے پہلے نوع انسانی کے گلے میں بتوں، استحسانوں، علماء، مشائخ اور غلامی کے دیگر جتنے بھی پٹے پڑے ہوئے تھے، وہ آخری رسول سلام علیہ کو ہر قسم کی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے بھیجا گیا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7/157 7/157 میں ذکر کیا ہے
کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ نبی امی نو انسانی کے تمام بوجھ اور زنجیریں اتارتا ہے جو ان پر پڑی ہوئی ہیں۔ پھر سورہ البقرہ میں ارشاد ہوا ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ 2/177 2/177۔ مفہوم: بھلائی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف، لیکن بھلائی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کریں، جزا سزا کے دن اللہ کے ملائکہ جن کو یونیورسل فورسز کہا جاتا ہے، اس کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قریبیوں، یتیموں، مسکینوں اور حاجت مندوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کیا کرے۔ یعنی پھر میں اس کو دہراتا ہوں کہ اس میں وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، غلاموں کے آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی عملی تصدیق پیش کی، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں عورت کے مقام کو یہاں ہی میں ختم کرتا ہوں، اور یہ سلسلہ ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں بھی جاری رکھیں گے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ جلدی اس کے اگلے حصے کے ساتھ، تیسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔